بس ایک بات ہمیں قرآن سے سمجھ میں آئی، ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا اور صحیح معنوں میں اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ آج ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، سمجھتا کون ہے؟ نہیں سمجھتے، اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر میں ان کے لیے کافی ہوں۔ جو مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہیں میں ان کے لیے کافی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کا استعمال کریں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کو جانور سے تشبیہ دی۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، لطیف کے معنی ہے جو چیز محسوس کی جائے مگر چھوا نہ جا سکے اور پکڑا نہ جا سکے، جیسے ہوا، ایسی شے جو نہ چھوئی جا سکے نہ پکڑی جا سکے، اس کو کہتے ہیں لطیف۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے۔ واقعہ مطلب ریئل، واستوکتا، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، لاس میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس فائدے میں وہی ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ میں نے اس آیت مبارکہ کو آج کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اور انشاءاللہ اس پر بات ہوگی اور تفصیلی ہوگی انشاءاللہ، اور ہمیں قرآن سمجھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 روزہ پروگرام درس قرآن بن جائے انشاءاللہ، اس لیے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے، قرآن کریم کے آنے کا جو مقصد ہے وہ سمجھنا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ افلا تتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کرو۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ ایک ایک لفظ کی وضاحت ہو، اور یہ سمجھیں کہ قرآن کریم جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، بے مثال ہے، اس میں پروردگار عالم ہم سے چاہتا کیا ہے۔ میں آج ایک کامنلی بات کروں گا، صرف تمہیدی گفتگو ہوگی تاکہ آپ کا ذہن بھی بن جائے، اور پھر اسی ذہن سازی کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں قرآن کریم سے آج یہ سمجھنا ہے، 6666 آیتیں ہیں، کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو پیدا کیا، انسان کو تخلیق کیا، تو وہ انسان سے چاہتا کیا ہے۔
اور اسی انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ہم نے اپنی موسٹ آف کریچر بہت ساری مخلوق پر انسان کو گریٹ کیا، فضیلت دی. تو آخر انسان کو وہ پروردگار عالم نے کیا دیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں افضل بھی بنایا، اور افضلیت کا یہ عالم تھا کہ مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. تو وہ مین پوائنٹ کیا ہے، وہ مین نقطہ کیا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو آپ کھنگال ڈالیں تو اس میں سے چھن کر جو بات سامنے آتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تفسیر یہ کی گئی لیعرفون، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں پہچانے. اپنی معرفت کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہمیں پہچانے. اور ایک حدیث قدسی بھی آپ نے سنا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا. اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ فخلقت الخلق، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد کو پیدا کر دیا. ایک روایت میں سرکار کا نام ہے، دوسری روایت میں مخلوق کا نام ہے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. اب یہ دو روایتیں ہیں، محمد عربی کو پیدا کیا اور دوسری روایت میں ساری خدائی کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا. اچھا دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں برحق ہیں. محدثین کرام نے اور مفسرین نے اس کا تطابق کیا ہے، تطبیق کیا. کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں نے محمد کو پیدا کیا تو وہاں مراد ہے نور محمدی، اور اسی نور محمدی سے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو اللہ نے یہی کہا کہ محمد کو پیدا کیا یا خلق کو پیدا کیا، دونوں ایک ہے. مطلب سمیٹ دو تو نور محمد ہے، پھیلا دو تو پوری خدائی ہے. سمیٹ دو تو نور محمد ہے اور پھیلا دو تو ساری کائنات ہے. بہرحال اللہ نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا، پہچان کے لیے. مگر یہ پہچان ہو کیسے، ہم کیسے پہچانے اسے؟ پہچاننے کا کوئی ذریعہ، پہچاننے کا کوئی میڈیٹر، پہچاننے کا کوئی وسیلہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کیسے پہچانے اس کو؟ اچھا کیا وہ ہمارے تصور میں بھی آ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے خیال میں آ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو تصور میں آ جائے وہ خدا نہیں. تصور کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، لیکن تصور تو تصور ہی ہے. امیجن کتنا ہی وائڈ کیوں نہ ہو، لیکن امیجن تو امیجن ہے. ایک محدود تصور میں لامحدود کیسے آ سکتا ہے؟ تب اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے، اس کو پہچاننے کا یعنی اسٹائل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ایک ایسی چیز عطا کی جس کے ذریعے ہم اس کی آثار اور اس کے جو مخلوق ہے، اس مخلوق، اس خلق کو دیکھ کر اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں. میں آج صرف تمہید باندھ رہا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ
میں اگر کوئی واقعہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ تو وہ قرآن ہی سے ہوگا، اس لیے کہ قرآن سے بہتر قصہ کہاں ملے گا؟ نحن نقص احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن میں تمہارے لیے بہترین قصے اور واقعے بیان کیے، تو ہم واقعہ بھی لیں گے تو قرآن سے لیں گے۔ اب اگر اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں بات کریں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، اللہ نے جب تخلیق کرنا چاہا حضرت آدم کو تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ، فرشتوں نے کہا اے اللہ زمین میں تو اسے پیدا کرنے جا رہا ہے، خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد کرے، زمین میں جا کے لفڑے کرے، زمین میں جا کے ایک دوسرے کے دست بگریبا ہو، ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، ویسفک الدماء، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ کتنی سچی بات بولی تھی فرشتوں نے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نا، لیکن فرشتوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جائے گا یہی کرے گا، لیکن پھر اللہ نے کیا کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، تم لوگ نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا اگر تم واقعی سچے ہو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، ساری کائنات ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے سرنڈر ہو گئے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ جان ہی نہیں سکتے، لہذا اے پروردگار ہم کو کچھ نہیں معلوم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کے سامنے پیش کیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ حضرت آدم نے سب کے نام بتا دیے، نام حضرت آدم نے سب کے بتا دیے۔ پھر اللہ نے کہا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ حضرت آدم نے نام بتائے کیسے؟ یہی انسان کو اللہ نے وہ خاصیت دی ہے اور وہ خاصہ دیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو رکھا ہے وہ نطق باطنی، نطق باطنی سمجھتے ہیں آپ؟ بولتے نا انسان عقل والا ہے، تو کیا جانور کے پاس عقل نہیں ہے؟ جانوروں میں عقل نہیں ہوتی؟ اگر جانور میں عقل نہیں ہے تو چھلانگ کیوں نہیں مار دیتا پانی میں؟ جانور میں عقل نہیں ہے تو آگ دیکھ کے بھاگتا کیوں ہے؟ ارے چھو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، ابھی قربانی کا مہینہ گیا، کیا فرمایا سرکار نے؟ جانوروں کے سامنے چھری تیز مت کرو۔ کیوں؟ انہیں احساس ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں جبھی نا۔ ارے اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا راتوں کو درختوں کو مت کاٹا کرو، اس لیے کہ وہ بھی سوتے ہیں۔ سوتا کون ہے، عقل والا یا بے عقل آدمی؟ ہر چیز میں سینس اللہ نے دیا ہے، ان کو جو سینس ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن عقل تو ہے نا۔ اپنے بچوں کو پالتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے بچوں کے لیے دکھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ان کا بچہ لے کے بھاگو پیچھے دوڑتے ہیں کہ نہیں؟ یہ عقل نہیں ہے، عقل سب میں، لیکن عقل سلیم اللہ نے صرف انسان کو دی، اور وہ عقل سلیم جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں وہ نطق باطنی جو اس نے عطا کیا ہے۔ نطق ظاہری تو یہ ہے جو ہم بول رہے ہیں، یہ نطق ظاہری ہے، لیکن اللہ نے جو ایک نطق باطنی رکھا ہے ہمارے اندر، وہ ایسے کہ ہم چند چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ چند چیزوں کو دیکھا اور ہم نے فیصلہ کر لیا۔
تو چیزوں کو دیکھ کر صحیح ڈیسیزن لے لینا یہ صرف انسان کا کام ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے وہی نطق اس کے اندر رکھا ہے, اور اسی لیے بار بار قرآن کریم نے جو ہمیں جھنجھوڑا ہے اور پکارا ہے اور آواز دی ہے وہ یہی کہے کہ عقل والو عقل سے کام لو. ہم نے تمہیں عقل دیا ہے, ہم نے تمہیں سوجھ بوجھ دی ہے, ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, ہم نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا ہے. اس عقل سلیم کے ہونے کے بعد بھی تم اپنے رب کو نہیں پہچان رہے. اس عقل سلیم کے ہونے کے بعد بھی تمہارے اندر کوئی انقلاب نہیں آ رہا ہے. یہ ہے وہ اہم نقطہ جو حضرت آدم کے واقعے سے ہمیں پہنچایا گیا کہ حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بھی جان لیے جو فرشتے نہیں جانتے تھے, کیونکہ فرشتے وہی جانتے تھے جتنا اللہ نے سکھایا, لیکن حضرت آدم نے اپنی عقل کا استعمال کر کے نام بتائے, ان چیزوں کے نام بتا دیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نطق باطنی سے ان چیزوں کے نام کو جان لیا. وہی نطق باطنی کو بتانا تھا پروردگار کو کہ میں اس انسان کو ایک ایسا سینس دے رہا ہوں کہ جو چند چیزوں کو دیکھے گا اور تیسری چیز کا فیصلہ لے لے گا. دو چیزوں کو ملائے گا, دو مجہول کو, اور ایک معروف کا فیصلہ لے گا. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا ورنہ پوری منطق و فلسفہ یہی ہو جائے گی. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس کو ہم عقل و قیاس سے سمجھتے ہیں, اپنی عقل لگا کے سمجھتے ہیں, عقل کے ذریعے جو گیان حاصل کیا جاتا ہے تجربہ اور مشاہدات کے ذریعے, یہ صرف انسان کا حق ہے کہ اللہ نے اسے نطق باطنی عطا کیا اور اسے نطق باطنی. اچھا ایک بات اور بتا, ابھی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں نا, کہ کیا سننا کافی ہے؟ بھائی اگر سننا ہی کافی ہوتا تو اللہ کے رسول نے جو میدان فاران کی چوٹی سے کلمہ حق بلند کیا تھا, ابو جہل نے بھی سنا تھا, ابو لہب نے بھی سنا ہے, عتبہ اور شیبہ نے بھی سنا, ولید ابن مغیرہ نے بھی سنا. تو خالی سننا تو کافی نہیں ہے نا. میں اس قرآن کریم سے, ابھی آپ نے سورہ تبارک سنا نا, ہر روز سنتے ہیں لیکن بس وہی سنتے ہیں, سمجھنا بھی تو چاہیے نا. اس لیے کہ قرآن سننے سنانے کے لیے نہیں آیا, سمجھنے کے لیے آیا. کیا کہا قرآن نے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون ما احسنہ, کہ جو لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں تو خالی سن کے رہ نہیں جاتے, بلکہ سننے کے بعد جو بات اچھی ہوتی ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ سنتے بھی ہیں اور اچھی باتوں کی اتباع بھی کرتے ہیں. تو ابھی آپ نے سورہ تبارک سنا, اس میں جہنم کا ذکر ہوا, جہنم کا ذکر ہے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالتهم خزنتها الم یاتکم نذیر. جب بھی جہنم میں کسی قوم کو ڈالا گیا تو اس جہنم کے داروغہ نے, اس جہنم کے چوکیدار نے, اس فرشتے نے اس قوم والے سے پوچھا الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا, انہوں نے کہا ہاں آیا تو تھا. قد جانا نذیر, آیا تھا. فکذبنا, ہم نے اسے جھٹلا دیا, ہم نے اسے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, اور ہم نے کہہ دیا اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کیا ہے. ہم نے اس نبی کو جھٹلا دیا, ہم نے اس رسول کو جھٹلا دیا, ہم نے اس ڈرانے والے کو جھٹلا دیا. پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ قالوا, پستا کر کہنے لگے لو کننا نسمع, اگر ہم نے اس کی بات کو سنا ہوتا, اگر ہم نے اس کی بات کو سنا ہوتا. تو سنا تو تھا جبھی تو جھٹلایا. بھائی سنے تھے جبھی تو جھٹلائے نا. تو پھر کیا بول رہے ہو لو کننا نسمع, اگر ہم نے سنا ہوتا. نہیں, آگے انہوں نے کہا ناقلو, لو کننا نسمع و ناقلو, اگر ہم نے اس کی بات کو سنا ہوتا اور اپنی عقل سے سوچا ہوتا. پتہ یہ چلا کہ صرف سننا ہی کافی نہیں بلکہ عقل لگانا بھی ضروری ہے. اگر تم نے عقل کا استعمال نہیں کیا تو خالی سننا کافی نہیں ہے, عقل کا استعمال بھی ضروری ہے. اور وہ کیسے ضروری ہے؟ کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں دکان میں, بھیڑ لگی ہے,
مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ اب آپ نے نہ بھیڑ کا خیال کیا نہ گراہک کا خیال کیا، آپ نے عقل سے سوچا کہ یہ روزی جو مجھے مل رہی ہے یہ دینے والا تو یہی اللہ ہے، دینے والا تو پروردگار ہے، رزق کا عطا کرنے والا پروردگار ہے، تو میں روزی کے لیے اسے تو چھوڑ نہیں سکتا، اور اس کے لیے اگر میں روزی کو پکڑتا اس کو چھوڑ کر تو روزی آج ہے کل نہ ہو، کل ہے پرسوں نہ ہو، روزی کبھی سمٹ بھی جاتی ہے، لیکن اگر رزاق خوش ہے تو غیب سے روزی عطا کرے گا، اگر وہ راضی ہے تو ہمیں کہیں سے بھی روزی دے گا۔ آپ نے سب چھوڑ دیا، لپک گئے اللہ کی رحمت کی طرف، آ گئے اللہ کے گھر کی طرف۔ یہ عقل والا فیصلہ ہے، عقل والا فیصلہ یہی ہے کہ رزق کا خیال مت کر، رزاق کا خیال کر، رزق دینے والے کی طرف آ جا، اس لیے کہ سب سے بزرگ و برتر وہی ہے، سب سے بڑا وہی ہے، سب سے گریٹ وہی ہے۔ اب یہ عقل کا فیصلہ اگر آدمی مان لے تو واقعی وہ عقل والا ہے، اور اگر اس نے نماز اور مسجد آنے کے بجائے اپنے روزی دھندے کو ترجیح دی، بعد میں پڑھ لیں گے، ٹائم ملا تو پڑھ لیں گے، اور پھر اپنے روزی دھندے میں لگا رہا، ابھی گراکی کا ٹائم ہے، ابھی بہت بھیڑ ہے، اور یہ سوچ کے لگا رہا۔ آپ دیکھیں عرب میں اگر کبھی جانا ہوا ہو، اکثر میں نے دیکھا ہے، اب تو پتہ نہیں، اب تو وہاں یہودی راج چل رہا ہے، اب یہودیوں کا راج آ گیا، ورنہ پہلے دیکھا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو سونے چاندی کی دکان کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے تھے نماز کے لیے، اور اگر آزمانے کے لیے ہم چڑھے بھی کہ بھئی ہمیں 2 لاکھ کا سامان لینا ہے، 3 لاکھ کا لینا ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں پہلے نماز بعد میں سودا، لاکھوں کی یعنی گراہک کو اتار دیا انہوں نے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ 3 لاکھ والے کو پکڑیں گے تو وہ 30 لاکھ والا کیسے ملے گا جو اللہ بھیجنے والا ہے۔ اللہ جب کسی بندے پہ کرم کرتا ہے تو فرشتوں کو گراہک بنا کے بھیجتا ہے، جناتوں کو گراہک بنا کے بھیج دیتا ہے۔ وہ پروردگار عالم ہے، خالق کائنات ہے، وہ جس طرح چاہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، جو متقی پرہیزگار بنے، اللہ کا لحاظ کرے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اللہ اس کے لیے خود راستے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ذرا خیال کریں، اللہ کا لحاظ کریں گے اللہ روزی دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہ ہو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر میں ان کے لیے کافی ہوں، جو مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہیں میں ان کے لیے کافی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عقل کا استعمال کریں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کو جانور سے تشبیہ دی، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے انہیں جانور بلکہ جانور سے بدتر بتایا۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کی میجارٹی کو، اکثریت کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ ہے سمجھتے نہیں، ان کو ہم نے عقل دی ہے عقل سے کام نہیں لیتے، دل و دماغ ہے مگر سوچتے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان دیے سنتے نہیں، لیکن یہ سننا وہی ہے کہ سن کے سمجھنے والی بات ہے، سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کو ہم نے کان دیا ہے مگر سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہے مگر دیکھتے نہیں، اگر دیکھتے تو سبق نہیں لیتے کہ جس دنیا کو چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں، امیر ہو غریب ہو فقیر ہو لاچار ہو کیسا بھی آدمی ہو، جب اوپر سے قضا آئی کوئی رکنے والا رہا، امیر ہے تو گیا، فقیر ہے تو گیا، غریب ہے تو گیا، کروڑ پتی ہے چلا گیا، کچھ لے کے گیا، دیکھتے نہیں، پھر بھی ہوس کے مارے ہیں، پھر بھی دنیا داری ہے، پھر بھی رات دن دولت جمع کرنے کی ہوس میں لگے پڑے ہوئے، دیکھ رہے کہ کچھ جانے والا نہیں ہے۔ تو اگر آنکھ سے دیکھتے تو سبق تو لیتے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔
دیکھیے قرآن کریم کا انداز دیکھو، کان ہے سنتے نہیں، دل و دماغ ہے سمجھتے نہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ جانوروں کی طرح ہے۔ بلکہ آگے قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور بھی ایک لمٹ میں رہتا ہے، یہ لمٹ کراس کر جاتے ہیں۔ جانور ایک لمٹ میں رہتا ہے۔ ارے جس جانور کے لیے اللہ نے جو اس کی تقدیر متعین کر دی کہ تجھے ہڈی کھانا ہے تو وہ چارے کی طرف نہیں دیکھتا، جس کے مقدر میں چارہ لکھ دیا وہ ہڈی کی طرف نہیں دیکھتا۔ آج تک کسی کتے نے بکری کا چارہ چرایا؟ آج تک کسی بکری یا گائے نے کسی کی ہڈی چبا لی؟ نہیں نا، جس کا جو رزق ہے اسی میں مست ہے، بھی دیکھتا ہے، ہڈی بھی دیکھتا ہے، جائز بھی دیکھتا ہے، ناجائز بھی دیکھتا ہے، حلال بھی حرام بھی، بس آنے دو۔ یہ جو سوچ ہے نا، عقل جہاں ماری جاتی ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ اسے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اسے سینس نہیں ہے کہ ایک دن مر کے ہمیں جیسے لوگ جا رہے ہیں اس طرح ہمیں بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ قبر کی منزل اندھیری ہے، وہاں ہمیں ہزاروں سال گزارنا ہے، یا 30-40 سال کے لیے تو اے سی تلاش کرتا ہے، 30-40 سال گزارنے کے لیے ٹھنڈا ماحول چاہیے۔ قبر میں کہاں سے اے سی لاؤ گے؟ وہاں بھی تو گزارنا ہے، تو وہاں کی تیاری کیا ہے؟ اگر یہ عقل سے کام نہ لے آدمی تو پھر یہی دنیاوی ہوس میں پھنس کے رہ جاتا ہے اور آخرت کی کوئی تیاری کر نہیں پاتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے بار بار انسان کے عقل کو جھنجھوڑا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، تلاش کرو، ڈھونڈو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ اے مولا تیری معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ میں نے جو پیدا کیا اس پہ غور کرو۔ پہلا لفظ اللہ نے جو قرآن میں اتارا ہے اقرا، پڑھو، تعلیم، ایجوکیشن، علم عقل کے لیے روشنی ہے۔ یہ عقل اندھی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو۔ عقل کو اگر روشن کرنا ہے، عقل کو اگر روشنی میں لانا ہے تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا پہلا اچھر جو اللہ نے نازل کیا اقرا، پڑھو۔ اس لیے پڑھنا اور لرننگ ہمارے لیے مسٹ ہے، ضروری ہے۔ بھئی حضرت آدم کو بھی اللہ نے فرشتوں پر جو فضیلت دی علم کی وجہ سے، انہوں نے بتا دیا تو بتانے سے علم ظاہر ہوا۔ تو حضرت آدم کو جو فوقیت ملی اور فرشتوں سے کہا سجدے کرو، کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ یہ نالج، یہ علم اتنا ضروری ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ صاحب علم ہوگا اتنا ہی زیادہ مرتبہ اور درجے کا مالک ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم ضروری۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اچھا علم کی قید کیا پڑھیں؟ چلیے یہی بتائیے کیا پڑھیں؟ کوئی کہتا ہے حافظ جی بن جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے قاری صاحب بن جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے عالم مفتی بن جاؤ، تو کیا یہی بنتے رہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عالم بننا فرض کفایہ ہے۔ اگر سماج میں، خاندان میں ایک بھی نکل گیا سب کے سر سے ادا ہو گیا۔ لیکن تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اس میں کوئی قید نہیں۔ میں قرآن کی روح سے بات کروں، اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جتنے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے کون سی صفت بیان کی اپنی؟ خلق، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہاں دوسری چیز بھی تو، دوسری صفت بھی تو آ سکتی تھی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کرم کیا، کریم ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے رحم کیا، رحیم ہے، رحمان ہے۔ کوئی بھی صفت آ سکتی نہیں، خلق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ پہلے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، بعد میں پورا سلیبس دے رہا ہے، بعد میں پورا سلیبس دیا جا رہا ہے۔ یہ نصب العین ہے، یعنی کیا پڑھنا ہے؟ کائنات کو پڑھو، زمین کو پڑھو، آسمان کو پڑھو،
چاند و سورج کو پڑھو. اللہ کی دو کتابیں ہیں، ایک کتاب تکوین اور ایک کتاب تدوین. کتاب تدوین وہ ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور کتاب تکوین یہ پوری کائنات ہے. جتنا پڑھو گے اتنا ہی اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، جتنا سمجھو گے اتنا ہی اللہ کی معرفت ہوگی، جتنا سمجھو گے اتنا ہی اللہ کی معرفت اور پہچان ہوگی، اس کی قدرت کا اندازہ ہوگا. کائنات کو پڑھ کے تو دیکھو. ابھی تک تو ایک ہی گلیکسی میں سمجھ رہے تھے نا، نہ جانے کتنی گلیکسیز ہیں. ابھی تو اتنے ہی اسٹار نظر آ رہے تھے، نہ جانے کتنے اربوں خربوں اسٹارز ہیں. اور پھر اس میں ڈارک انرجی، یہ انرجی، وہ انرجی، بہت ساری باتیں میں بتانے لگوں تو آپ کہیں گے بھئی یہ محرم کی مجلس ہے یا سائنس کی مجلس ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج سائنس بھی حیران ہے. اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا پروردگار ایک لفظ کن سے، ایک لفظ کن سے جس نے اتنی بڑی کائنات پر. میں ایک آخری بات بول دوں، یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں. بگ بینگ سے ہی بنا نا سب. مادہ تھا، پھٹا، اور مادہ جب پھٹا پوری دنیا وجود میں آئی. یہی ہے نا، قرآن کریم میں بھی پھٹنے کا ذکر ہے. ایک مادہ پھٹا پوری کائنات وجود میں آ گئی. ایک ہی بات کہوں گا، جب بھی کوئی چیز پھٹتی ہے تو سارا معاملہ تہس نہس ہو جاتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ کوئی چیز پھٹے تو نہ لائٹ سلامت، نہ پنکھا سلامت، نہ آپ سلامت. جب کوئی چیز کہیں پھٹتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے نا. تو یہ ہماری تھیوری ہے کہ جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو سب منتشر ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہ مادہ پھٹا پوری کائنات بنا دیا. ہمارے یہاں کوئی چیز پھٹے تو سب ختم ہو جائے، اور وہ جب پھٹے تو پوری کائنات وجود میں آ جائے. چاند بن جائے، سورج بن جائے، سیارے بن جائے، ستارے بن جائے، گلیکسیز بن جائے، یہ سب بن جائے. آپ ذرا خیال کریں کیسی قدرت والا ہے وہ. تو جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اندازہ ہوگا. بس ایک بات ہمیں قرآن سے سمجھ میں آئی، ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا اور صحیح معنوں میں اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. آج ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، سمجھتا کون ہے؟ نہیں سمجھتے، اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن سے ہماری دوری ہوئی. ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کا گیان چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی گہرائی اور گہرائی کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے اسرار اور رموز اور اس کے سیکرٹ کو جاننا چھوڑ دیا. تو ہم علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہیں تک مجھے لانا تھا. اب میں اس آیت کا ترجمہ کروں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. قسم ہے، بولو، زمانے کتنے قسم کے ہیں؟ آپ جب نہیں تھے وہ بھی تو ایک زمانہ تھا. آپ جب پیدا ہو گئے یہ بھی ایک زمانہ ہے، اور آپ جب چلے جائیں گے پھر جو آئے گا وہ بھی تو زمانہ ہے. کون سے زمانے کی قسم؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے. ہم نہیں تھے اس زمانے کی قسم، یا ہم ہیں اس زمانے کی قسم، یا ہم نہیں رہیں گے پھر جو زمانہ آئے گا اس زمانے کی قسم. آخر اچھی اسی لیے عربی میں ہر زمانے کے لیے الفاظ الگ الگ ہیں. سورہ دہر نام سنا نا آپ نے قرآن میں؟ دہر، دہر کے معنی بھی زمانے کے، زمانے کے معنی بھی زمانے کے، عربی لفظ ہے زمانہ. عصر کے معنی بھی زمانہ، قرن کے معنی بھی زمانہ. تو ان زمانوں کو جو الگ الگ الفاظ ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ اور یہاں اللہ کس زمانے کی قسم یاد فرما کے ارشاد فرما رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم اسی آیت کو لے کے پھر آگے بڑھیں گے اور قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.